اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، تعلیم پہ ایک اور اینگل سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ایک اور جہت بھی ہے۔ وہ ہے جو بچے آپ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ خود پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ پہ ہیں، کم اچھی جگہ پہ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کے پاس وسائل ہیں کہ جس سے آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی بڑی خواہش ہے کہ چونکہ میں نہیں پڑھ سکا، اور یہ اکثر پیرنٹس کی میں نے دیکھا ہے، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نہیں پڑھ سکا، میرے حالات نہیں تھے، لیکن جی میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤں گا، اور میں جیسے بھی میں پیٹ کاٹ کے پڑھاؤں، میں فلاں کروں، کچھ بھی کروں، میں ضرور پڑھاؤں گا۔ بہت اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ، بالکل ضرور پڑھائیے۔ لیکن یہاں پہ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بچے کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تو جو بنیادی تعلیم کا نظام ہے وہ سوائے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے اور پیسے بنانے کے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ جتنے بھی دیکھیں نا، یعنی پورا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے، چونکہ ایک تو ہمارے جو بھی سلیبس، کریکولم، یہ وہ سب تھوڑے آف دا مارک ہی ہیں، یعنی وہ کوئی زندگی سے ریلیٹڈ یا حالات یا وقت سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ ذرا پرانے اس کے اوپر چل رہے ہیں، یا وہ جس کے، چونکہ افسوسناک بات یہ ہے، دیکھیے کہ یہ کہنے کو مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ بڑے لوگ جو بیٹھ کے کریکولم بناتے ہیں، جو ماشاءاللہ بہت جن کی تعلیم ہے، پی ایچ ڈیز ہیں اپنے سبجیکٹ میں، اسپیشلسٹ ہیں، فلاں ہیں، وہ جب، یعنی یہ میرا اعتراض بہت پرانا ہے، جو میرے زمانے میں جو کچی پکی کا قاعدہ ہوتا تھا اردو کا، جہاں سے ہم الف ب پڑھتے تھے، اس کے مصنفین میں بھی ایک پی ایچ ڈی مرحوم کا نام ہوتا تھا۔ ایک پی ایچ ڈی کو، جو کہ بیسکلی اردو کے پی ایچ ڈی تھے، ان کو اردو کا قاعدہ کیوں لکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ ان کے بچپن کو اور اس عمر کو گزرے تو 60 سال گزر چکے تھے، تو ان کو کیا یاد ہوگا کہ بچوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ آپ کسی ایسے شخص سے لکھوائیے نا جس کو بچوں کی سائیکالوجی پتہ ہے، جس کو بچوں کے بارے میں پتہ ہے کہ کس ایج میں کس بچے کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ فرق ہے ہمارے ہاں اور جو جہاں پہ واقعی ایجوکیشن پہ فوکس ہے، وہاں پہ وہ ان لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، ان اسپیشلسٹ کو جو اس ایج کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ اس ایج کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو میچ کرتے ہیں جو حالات کی ریکوائرمنٹس ہیں، وقت کی ریکوائرمنٹس ہیں، ملک کی ریکوائرمنٹس ہیں، کہ ملک کو کیا چاہیے، کون سی ایجوکیشن چاہیے، اس وقت میں کون سی ایجوکیشن ریلیونٹ ہے، اور ان کو میچ کر کے وہ سلیبائی اور کریکولم بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم ایران توران سب ملا دیتے ہیں، یعنی بڑے ابھی گفتگو چل رہی ہے، ابھی جیسے وہ ایک گفتگو چل رہی تھی کہ جی فرسٹ ایئر میں انہوں نے سیکنڈ ایئر کے 5 چیپٹر اٹھا کے فرسٹ ایئر میں ڈال دیے۔ پرابیبلی کوئی سبجیکٹ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، واٹ ایور، آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک اس طرح کے سبجیکٹ کے کیوں ڈال دیے جی آپ نے؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ اگر سیکنڈ ایئر میں چل رہے تھے تو ان کو فرسٹ ایئر میں ڈالنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، اور سیکنڈ ایئر میں آپ کیا کروانا چاہتے ہیں پھر؟ تو یہ ٹوٹل ہمارا، یعنی پورا نظام تعلیم انتہائی ہے وائر ہے، انتہائی ردی ہے، ناکارہ ہے، بالکل معذرت کے ساتھ۔ تمام جو ہمارے ماہرین تعلیم ہیں نا، ان سے نہایت معذرت کے ساتھ، ان کا فوکس، ان کو نہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہمیں کون سی تعلیم چاہیے اور کون سی نہیں چاہیے ایکچولی، اور وہ کیا جس ایج میں وہ بچے پڑھیں گے ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ قطعاً کسی کے علم میں نہیں ہے۔ وہ آئسولیشن میں بیٹھ کے ایک کریکولم بنا دیتے ہیں، باہر کا دیکھ کے کہ اچھا یہ آ گیا ہے تو ہمیں بھی یہ ڈال دینا چاہیے سبجیکٹ، ہمیں بھی یہ ٹاپک لے لینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ جو ہمارے ادارے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ان کو تو پیسے چاہیے، وہ ڈگریاں ٹانگتے رہتے ہیں۔ یہ میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے نئی سے نئی ڈگری ایجاد کر لی ہے، اور جو ہمارا سو کالڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اس کو اپروو بھی سمہاؤ کر دیتا ہے، تو وہ رنگ برنگی ڈگریاں بانٹے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹس بھی کھل گئے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ اپ گریڈ بھی ہو گئے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ بن گئے، وہ انسٹیٹیوٹ سے فیکلٹیز بن گئیں، اور بے شمار اس میں لوگ آ گئے، اور وہ بچے بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جن کے میں انٹرویوز کر چکا ہوں، جن سے میری بات چیت ہو چکی ہے کسی حوالے سے بھی، کہ جو ڈگری انہوں نے لے لی ہے
اور obviously they spent a lot of money on that, اور اپنی عمر بھی لگائی ہے انہوں نے اس کے اوپر, اور اس کے بعد وہ انہوں نے پیسے بھی لگا لیے اور محنت بھی کر لی اور ڈگری بھی لے لی. اب نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے کہ اس ڈگری کی یوٹیلیٹی مارکیٹ میں کیا ہے, کیا جاب ملے گی اس کے اگینسٹ, اس لیے کہ کوئی جاب نہیں اس کے اگینسٹ. اس ڈگری کی کوئی ریلیونس مارکیٹ سے نہیں ہے, اس ڈگری کی کوئی اپلیکیشن ملک میں نہیں ہے, بلکہ شاید کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا یعنی یہ اسکیم ہے اور اتنا بڑا یہ ظلم ہے جو ہو رہا ہے پبلک کے اوپر, اور کوئی اس کو نوٹس نہیں لیتا, اس لیے کہ وہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹس کا تو پرابلم کچھ اور ہے نا. ان کا فوکس تو سارا وقت پولیٹیکل ایشوز پہ رہتا ہے. وہ جو ایکچولی جو کرنے کے کام ہیں گورننس کے, اور جو سوشل معاملات ہیں اور ڈیولپمنٹل معاملات ہیں, ان پہ تو ان کا کوئی فوکس نہیں ہوتا. وہ کسی کو وزیر بنا دیتے ہیں جس وزیر کا اپنا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا اس بارے میں, وہ چونکہ وہ بھی ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بس بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بننے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کرتے. اور ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ تو خیر ویسے ہی بیوروکریٹس ہیں, وہ تو اسٹیٹس کو کے چیمپئنز ہیں. انہوں نے تو نہ کبھی ڈیولپمنٹ کی ہے زندگی میں, نہ وہ کبھی کریں گے. یہ ان کی تعلیم یا ان کی ٹریننگ کا مقصد یہی ہے. یعنی جو ان کو جو ہماری انتہائی قابل بچے جب CSS کا ایگزام پاس کر کے بڑی محنت کر کے انٹرویو میں سکسیزفل ہو کے جب وہ آ جاتے ہیں, جب وہ سول سروسز میں آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کی ٹریننگ یہی ہے کہ آپ نے کسی سسٹم کو چینج نہیں کرنا, اسی سسٹم کو دھکا لگاتے رہنا ہے آپ نے بس. اور وہ لگاتے رہتے ہیں ساری عمر, اور نہایت کامیابی کے ساتھ باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور پھر کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑا کام کیا اپنے وقت میں, کسی نے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہیں, چند لوگ شاید انہوں نے کچھ اچھا کام بھی کر لیا ہے, بٹ دی لارجسٹ میجورٹی ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ. سو کمنگ بیک ٹو جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پیرنٹس کو اس میں شامل ہونا چاہیے اس کی سلیکشن میں. چونکہ جو پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں, یا پڑھے لکھے ہیں بھی اور بچوں سے ان کی کمیونیکیشن اچھے نہیں ہیں, ان سب بچوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا فلاں دوست یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی یہ لے لیا, وہ BCom کر رہا تھا تو میں نے بھی BCom کر لیا. فیصل آباد BCom سے بھرا ہوا ہے, جس سے بھی پوچھ لیں بچے سے وہ کہتے ہیں جی وہ بس وہ میرے کلاس والے BCom کرنے لگے تھے میں نے بھی BCom کر لیا. کیوں کر لیا؟ آپ کا کوئی یعنی ایپٹیچیوڈ تھا نہیں تھا. سو تعلیم کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم میں شامل ہوں, سمجھیں, ان سے بھی کہیں ریسرچ کریں کہ واقعی یہ سبجیکٹ پڑھنے کے قابل ہے, واقعی یہ سبجیکٹ پڑھ کے آگے ان کو زندگی میں کوئی فائدہ ہوگا. چلیے پاکستان میں, پاکستان سے باہر دنیا میں کہیں بھی تو فائدہ ہو اس کا. کوالٹی آف ایجوکیشن تو ایک الگ ہی اینگل ہے نا, کہ ہم جو ڈگریاں بانٹ رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے, میں اس پہ تو ابھی بھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ابھی تو میں صرف جو سبجیکٹ کی سلیکشن ہے کہ کون سے سبجیکٹ پڑھنے چاہیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بچے بیچارے آڑے ٹیڑھے سبجیکٹس پڑھے جا رہے ہیں اور محنت کیے جا رہے ہیں, اور اس توقع پہ کہ بس, اور وہ ظاہر ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یونیورسٹی میں, خوش ہیں, وقت گزر رہا ہے, دوست ہیں, احباب ہیں, سب چل رہا ہے, محنت بھی ہو رہی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے وچ از کمپلیٹلی یوز لیس. اس کو ابھی سے ٹھیک کر لیجئے. آپ کے جو بچے, جتنے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے سبجیکٹ سلیکشن کو اب خاص طور پہ شروع سے ٹھیک کر لیجئے, ٹھیک ہے. اگر پہلے ظاہر ہے آج سے 10-20 سال پہلے کے معاملات ذرا اور طرح کے تھے, اس وقت شاید تھوڑی بہت لیکسٹی چل بھی جاتی تھی, ہونی نہیں چاہیے تھی. اگر میں نے بھی کی اپنے بچوں کے کیس میں تو اچھا نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ اب بالکل نہیں چل سکتی. اٹس ویری ویری کمپیٹیٹیو. تو اس پہ غور کیجیے, فوراً اپنے بچوں سے گفتگو کیجیے, کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی, اور اس حساب سے جو ایکچوئل چینجز ریکوائرڈ ہیں وہ ضرور کیجیے. اللہ پاک آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.